بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کے حوالے سے یا جو ہمارے جو دینی مدارس ہیں، علماء ہیں، ان کے حوالے سے اگرچہ پرسنلی میں جو لبرل لوگ ہوتے ہیں یا اسلام کی مخالف یا اسلام کو بہت کم چاہنے والے ایسے لوگ اس طرح مثلاً فار ایگزامپل یہ بھی بتا دوں، وہ لوگ جو فار ایگزامپل دینی جماعتوں کو اتنا زیادہ نہیں وہ کرتے ہیں، وہ پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں یا یہ کیا نام ہے، یہ دوسرے پارٹیز مسلم لیگ میں پی اس میں ہوتے ہیں۔ سو یہ ان کی میں مخالفت میں ہوں، ان تمام جو لادین لوگ ہوتے ہیں، اور تو ان کی میری مخالفت ہر وقت یہاں سے ہوتی ہے۔ اب جب یہاں دوسری سائڈ پر جو علماء ہے، مدارس ہے یا علوم دینیہ ہے یا تو یہاں پر جب میں بات کرتا ہوں جس حوالے سے مساجد ہو گئی یا کوئی چیز ہو گئی ہے، سو وہ ان کی مخالفت نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف ان کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ جو چیز غلط ہوتی ہے تو وہ ڈنگ کی چوٹ پر اس کو پھر غلط کہا جاتا ہے، تو وہ دوسرے سمجھ لیتے کہ جو یہ تو ہماری سائڈ پر ہے۔ نو، ایسا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بڑا میں کہہ چکا جو جمعے کی وہ ہے نا، پہلے تو جہاں پر مسجد ہوتی ہے، پہلے تو یہ ہے کہ یہ اوقاف کے انڈر ہوتی ہے، رائٹ؟ ہر گلی محلے میں ہر کوئی اٹھا کے نہیں بناتا ہے، یہ اسلام کی روح کے مخالفت ہے، خلاف ہے۔ بلکہ ابھی جو بھی ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو محلے کی جتنے بھی ہیں، سو وہ رسپانسیبل ہے کہ وہ ادھر منتھلی وہاں پر وہ پے کرے، تاکہ ان کی جو ایکسپنسز اخراجات جو بھی ہے وہ وہاں سے چل سکے۔ حتیٰ کہ جو امام مسجد ہیں، اچھی سے اچھی تنخواہ اور وہ تمام وہ وہاں سے چل سکے، یعنی جو بھی چلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی اپنے آپ سے دینا چاہتے ہیں، سو وہاں پر جیسے آپ مسجد کو داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر انٹری میں ایک وہ ڈونیشن باکس ایک اس طرح لکھا ہو جس میں انسان وہ ڈال سکتا ہے۔ یہ جو اندر مسجد میں جمعے کی نماز کو خراب کر کے اور بے ادبی کر کے، اور امپریشن یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے یہ مسجد کے لیے ہوتا ہے کہ جیسے اللہ ہاتھ پلا رہا ہے نعوذ باللہ، اور آپ سے مانگ رہے ہیں نا، یعنی کوئی میرے پاس آئے گا تو میں اس میں پیسے ڈالوں گا۔ یہ جو رسم ہے وہ ہے، اس کو فی الفور ختم کرنا چاہیے اگر واقعتاً ہم اسلام کو چاہتے ہیں، اسلام کے روح کو چاہتے ہیں۔ اور اس طرح جو دوسرے اس سے آ جاتے ہیں نا، کیا نام ہے، مدارس سے وہ چندہ مانگتے ہیں، تو ان کو بھی وہ کرنا چاہیے کہ جو آپ کا ایریا ہے اسی میں یہاں پر جو مساجد مدارس ہیں ان علاقے کے لوگ یہ کریں گے، آپ کا وہ علاقہ ہونا چاہیے۔ اور پھر سپوز اگر آپ بھی گئے وہ بھی آ گئے نا، سو جب آپ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے جن کی ایک دو رکعت رہ گئی ہے ان کی نماز خراب ہو رہی ہوتی ہے، یا جو سنت پر کھڑے ہو گئے ان کی نماز خراب ہوتی ہے، پھر آپ بیچ میں سے نکلتے ہیں، پھر بڑی بے عزتی کے مقام ہوتا ہے کہ وہاں نیچے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں نا۔ سو ان مساجد کو چاہیے کہ وہاں پر آن دا گیٹ انٹری وہاں پر ایک ٹیبل اور چیئر رکھا ہو، اور وہاں پر جو بھی اس طرح مثلاً جو مدارس والے آ جاتے ہیں، سو وہاں ان کے لیے وہ بیٹھنے کی جگہ، اور سب لوگ آ رہے کہ یہ مسئلہ آئے ہیں تو وہاں پر دے دے، اعلان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ بھی میں بے ادبی اور اس میں سمجھتا ہوں۔ اور پھر مثلاً صفوں کو ایسا کر کے نکل جانا، مثلاً دو تین بندے پہلے یا 10 بندے پہلے نکلنا آ جائے نا، اور پھر وہاں بار بار بولنا، یہ بالکل اسلام اس کی میں نہیں سمجھتا کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور اسی قسم کے جو اس میں کہتے ہیں کہ مثلا زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو اگر سپوز آپ کا مدرسہ ہے، آپ اگر کہیں گے کہ دیکھو نا یہاں پر قیام ہے، وہ ہے، یہ ہے نا، سو کیوں وہ جو بچے آئے ہیں کیا ان کی ایریا میں اپنا مدرسہ نہیں ہے جو یہاں پر آئے ہیں؟ واٹ از دا ریزن کہ جس کے لیے آپ زکوٰۃ اکٹھا کر رہے ہیں؟ اگر وہاں پر ہے تو وہاں سے یہاں کیوں آئے؟ شاید وہاں پر ان کے وہ چیزیں کم پڑتی بنسبت یہ تھے۔ اور سب سے بڑی اہم بات جو اس کہنے کی ہے کہ فار ایگزامپل کچھ بچے آپ کے پاس ہیں جن کے والدین 1000 2000 فیس پے کر سکتے ہیں، یا ان کے جو کھانے پینے کے اخراجات ادا کر سکتے ہیں، ضرورت ہے کہ ان کے اپنے بچے ہیں اور ان کی ہی ذمہ داری بنتی ہے، سو ان کے نام پر تو زکوٰۃ وصول نہیں کی جا سکتی ہے،
ना वो ज़कात के पैसे से उनको वो खाना दिया जा सकता है। आई एम सॉरी, मैं टोटली इसके अगेंस्ट हूँ। और इसी तरह वर्ड यूज़ करके ज़कात के नाम से, और फिर अगर आप वहाँ पर सही मुनसिफाना तरीके के साथ वो चीज़ नहीं करते, सो इट इज़ ब्लेम गेम। इस तरह जो मदारिस होते हैं जिनके अंदर बच्चे होते हैं और वो घर घर जा कर के वो करते हैं, ये उनकी खुदी जो है उसको हिट कर रही होती है। और इस खुदी को हिट करने में ये सख्त तरीन जो इसको नुकसान पहुंचाने में ज़िम्मेदार कौन है, जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा? वही उलमा जो उन मदारिस में पढ़ा रहे हैं और जो इन बच्चों को इस तरह घर घरों में भेज रहे हैं कि वो वहाँ से वो खाने का या वो करा। ये आप एक कमेटी बनाए, वो आस पास जब आपने मदरसा बनाया, जो भी चीज़ बनाई, तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की कि यहाँ कितने लोग हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं, हम कितने बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ सकते हैं। ये एक तरतीब आपने बनाई होती है, ये नहीं होता कि बस ऐसे उठा करके आपने हला गुला बनाया होता है। सो ये उस खुदी का ये आंसर होता है कि एक तो वो होते हैं जो किसी हवाले से ज़रा अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वीक होते हैं, तो वो जिनके पास पैसे होते हैं, उस इलाके में मस्जिद के इमाम या वो हो गया, तो वो उनको ऐसे यानी बाअदब खड़े होते हैं उन पैसों वालों के सामने, या अगर उनको पैसे दे दिए या कोई चीज़ें दी जाए, तो वो चूँकि वो हिट हुई होती है खुद ही, इसी वजह से वो बड़े होकर के भी इतना दीनी इल्म हासिल करके भी वो खुद ही वापस नहीं आ सकती है। सो हमें इन चीज़ों पर काम करना चाहिए। और कोई अगर ये औकाफ के अंडर होता तमाम चीज़ें, या मसला एक इलाके का या एक शहर का एक निज़ाम होता, सो जो अज़ानें हैं वो एक ही टाइम पर होना, लोगों को नहीं कि मसलन ये लोगों की सहूलत के लिए कि ये वहाँ जाए, नहीं नहीं, लोगों को इस्लाम में वो नहीं है कि लोगों को सहूलत के लिए ना, एक टाइम आ जाओ ना, इस तरह जुम्मे की नमाज़ एक टाइम आ रहा, ताकि सारे कारोबार इकट्ठे बंद हो जाए। हम कोशिश इंशाल्लाह इस पर अगर अमल दरामद करेंगे, जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनके पास वो हैं। बहुत शुक्रिया।